ہم انشاءاللہ آیات 248 کریں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور the subject of today's lesson is تالوت کی قیادت اور انتخاب اور نشانی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، بس ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جانے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. تو اس میں اب تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ ہم نے 242 آیت جو کی تھی، اس میں ہم کرتے رہے تھے جتنے بھی خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اس میں جو عدت اور طلاق اور خواتین کے جو حقوق اور ازواجی تعلقات اس طرح میں. اس کے بعد دین وی اسٹارٹیڈ ود اے نیو چیپٹر ود اے نیو سبجیکٹ آل ٹوگیدر فرام 243. 243 آن ورڈ سے جو نیا سبجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے، دس ول گو آن فار دا نیکسٹ 2 رکوع تک انشاءاللہ چلے گا یہ. اس میں 243 میں نے پہلا لیسن کیا تھا اس کا. مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد اور مالی قربانیوں کی ترغیب دی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کو ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی جن کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوئے. اس وقت مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور کفار کے ظلم سے تنگ آ کر جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے. لیکن جب قتال کا حکم ملا تو بعض لوگ ہچکچانے لگے. اس لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات بیان کر کے مسلمانوں کو نصیحت اور عبرت دلائی. ابھی یہ ٹوٹل پرسپیکٹیو جو ہے نا، کانٹیکس انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا سٹیج کس سٹیج کے اوپر یہ آیات آئی ہیں. یہ آیات کا وہ سٹیج تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور تقریباً سال 1.5 سال گزر چکا تھا، اور ابھی تک جہاد فی سبیل اللہ کا اس آرڈر آیا نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے ذہنی ذہن سازی اور ان کی تیاری کرائی جا رہی تھی، اور اسی کانٹیکس میں یہ آیات جو ہے ان کا نزول ہوا. ان میں جو سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو مرکزیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قبلہ مقرر کیا تھا اس کو آزاد کرانا تھا. کافروں کے قبضے سے آزاد کروائیں اسے، اپنے نوزائیدہ ریاست کو اپنے بے پناہ عزم اور اللہ کے اعتماد پر ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنے اندر وہ ایمان کی قوت پیدا کرے جو زندہ رہنے والی قوموں کا شعار ہے. چنانچہ اس سلسلے میں مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی جو ہم نے 243 سے آنورڈ، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ نیا ایک سبجیکٹ سٹارٹ ہوا. اس میں 243 آیت جو پہلا لیسن ہم نے کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر علی الذین خرجوا من دیارہم وہم الفوف نظر الموت. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں پہ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے؟ کیوں نکالے گئے تھے کہ وہ بھاگے اپنے گھروں سے کہ وہ جی ہم موت کے ڈر سے. وہ دیور بورڈ 1000 کے قریب تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر فرمایا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے، اور اللہ نے انہیں موت دی اور دوبارہ پھر زندہ کیا. اللہ نے کہا موت ہو تو موت ہو، یا پھر اللہ نے کہا کیا ہو، پھر اللہ نے زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. یا سر ایڈجسٹ کر لینا پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے جی. اس واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں سے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ 1000 بندے تھے جو گھروں سے نکلے اس ڈر کے کہ وہ موت نہ آ جائے ان کو گھروں میں. تو اللہ نے انہیں جب وہ گھروں سے نکلے وہ کسی جگہ پر گئے تو اللہ نے کہا مر جاؤ، سارے سارے مر گئے. پھر اللہ کا زندہ ہو جاؤ، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. بیسیکلی بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جہاد میں جا رہے ہیں اور اگر آپ جہاد میں جانے سے ڈر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جی آپ کو موت آ جائے گی، موت اللہ کہتا ہے نہیں کہ آپ کو آنے والی ہے، موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. موت تو حیات جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور انسان اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. اور اگلی آیت نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سب کو جاننے والا ہے. تو اس میں یہاں پر ان کو یہاں پر فائنلی بتایا گیا کہ ابھی آپ قتال کے لیے جو ہے نا تیاری کرو، اور قتال کے لیے اب اللہ کے راستے میں نکلو. تو جی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پھر آیت 245 میں اللہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کو اللہ کے قرض حسنہ دینے کو تعبیر کیا گیا ہے.
मनज़ल्लज़ी जो मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अल्लाह कहता है मैं उसको बढ़ा दूंगा, अज़ाफ़न कसीरा, और मैं बहुत गुना बढ़ा दूंगा। तो उसको उसको कर्ज़ हसना का अल्लाह ने खर्च करना जो इन्फाक से बीर है उसका उससे ताबीर की जा रही है, और जिसका अजर अल्लाह कई गुना बढ़ाकर अता फरमाएगा। जिस तरह हक की सरबुलंदी के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ता है, इसी तरह जहाद और किताल की तैयारी के लिए इन्फाक करना जरूरी है। मोमिन का भरोसा अगरचे अल्लाह पर होता है, लेकिन उसे असला जंग की बहरहाल जरूरत होती है। अल्लाह की नुसरत और तायीद अपनी जगह, लेकिन फौज के मसारिफ के लिए पैसे की जरूरत तो नागुज़ीर है। इसलिए यहाँ पर किताल के बाद यानी कि जहाद फिर नफ्स के बाद जहाद मिल माल यानी कि इन्फाक का जिक्र फरमाया गया। तो कुरान करीम में इस मकाम पर तालूत और जालूत की जंग का तस्करा है, जो कि हमारी आज के आयत में स्टार्ट होगा। ये दर की सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम को एक आईना दिखाया जा रहा है कि अब यही मरला तुम्हें दरपेश है। गज़वा बदर पेश आ चुका है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकलाबी जद्दोजहद जिस मरहले से गुजर रही है, उसकी मुनासबत से साबका उम्मत मुस्लिमा की तारीख से वाक़यात लाए जा रहे हैं, और उसी की मुनासबत से अहकाम भी दिए जा रहे हैं। तो जो इन्फाक खालिस अल्लाह ताला के दीन के लिए किया जाता है, उससे अल्लाह अपने ज़िम्मे कर्ज़ हसना से तबीर करता है, और वो कहता है कि तुम मेरे दीन को गालिब करना चाहते हो, हुकूमत कायम करना चाहते हो, तो जो कुछ इससे खर्च करोगे मैं तुम्हें करोड़ों गुना उससे बढ़कर वापस करूंगा। तो ये फिर लास्ट टाइम दिस वाज द आयत व्हिच वाज डन आफ्टर 244 टू 45 तक। फिर ये डॉक्टर साहब ने लास्ट टाइम आयत की थी, तो इसको हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, और नहीं आपने देखा बनी इसराइल के घरों को जो मूसा के बाद इस कालूल नबी ये लहुम, उन्होंने कहा अपने नबी से, अब असा लना मालिकन नुकातिलु फी सबीलिल्लाह, कि मुकर्रर कर दी है हमारे लिए एक बादशाह जिसकी रहनुमाई में हम अल्लाह की राह में जहाद करें। काला, उन्होंने कहा, अल असै तुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, यानी उनके नबी ने कहा कि उसने कहा हो सकता है कि तुम्हें अगर फर्ज कर दिया जाए किताल, तो क्या करोगे? अल्लाह तुकातिलू, तो फर्ज कर दिया जाए जहां, तो तुम ना किताल करो। तो कालू, उन्होंने कहा, कालू मालना अल्लाह तो नुकातिल फी सबीलिल्लाह, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कहने लगे कि क्या हो गया हमें कि हम नाम जंग करेंगे अल्लाह के रास्ते में। वक़द अखरजना मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि यकीनन हम निकालेंगे अपने घरों से, व आबाइना, और हमारे बाप ने बाल बच्चों से, फलम्मा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल हो, और जब उनको फर्ज कर दिया गया उनको किताल, तो तवल्लो इल्ला कलीलन मिनहुम, तो वो अपने ऐन से फिर गए सिवाय चांदे के उनमें से। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, रब्बा खूब जानने वाला है जालिमों को। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के वाक़े का जिक्र किया, करते हुए बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल को कुछ सरदार अपने नबी के पास आए और दरख्वास्त की कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह में जंग कर सकें। तो नबी ने उनसे पूछा कि अगर जंग फर्ज कर दी गई तो तुम वाकई लड़ोगे? तो उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि हम क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम तो अपने घरों से और अपने बच्चों से जुदा किए गए हैं। लेकिन जब उन पर जंग फर्ज की गई, तो उनमें से अक्सर लोग जो पीछे हट गए, और सिर्फ थोड़े से लोग साबित कदम रहे। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। तो ये इसमें जो असबाग थे कि अल्लाह जो है ना, दावा करना आसान है, आजमाइश के वक्त साबित कदम रहना जो है, जो असल आजमाइश है, आजकल असल इम्तिहान होता है। तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी और इस्तिकामत ज़रूरी है। इंसानों को अपने वादों और दावों में सच्चा होना चाहिए। अल्लाह लोगों के अमाल और नीयतों से पूरी तरह वाकिफ है। तो दिस वाज टिल द लास्ट लेसन जी। अभी हम आज का लेसन यहाँ स्टार्ट करते हैं, उसी की कंटिन्यूटी में ही है, वही सब्जेक्ट चल रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल लहुम वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यूत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल हस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वकाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनमें से उनके नबी ने कि अन्नल्लाह कद बाअस लकुम तालूत मलिका, कि बेशक अल्लाह ने तहकीक कर
somebody touching the boy up there. تو وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، تو کہا ان میں سے کسی نبی نے کہ بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، اس کو سر کائنڈلی اگر آف کر دیں I'll be very grateful. قالوا ان یکون له الملک علینا، کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے اس کو کیا ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال میں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اس کہا بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تم پر۔ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور زیادہ دیا اسے کشادگی علم اور جسم میں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے نبی نے اپنے قوم کو بتایا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ قوم نے اعتراض کیا کہ طالوت نہ تو کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی بہت مالدار ہیں، اس لیے وہ حکمرانی کے زیادہ حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے خود طالوت کو منتخب کیا ہے اور انہیں علم اور عقل اور جسمانی قوت اور قیادت کی صلاحیت میں برتری عطا کی ہے۔ بادشاہت اور اختیار اللہ کی عطا ہے، اور جسے چاہے اپنی حکمت کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ کا علم اور فضل بہت وسیع ہے۔ تو اس میں قیادت کا معیار صرف دولت یا خاندانی حیثیت نہیں، بلکہ قابلیت، علم اور اللہ کی پسند ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت اور اختیار عطا کرتا ہے۔ حقیقی اہلیت ظاہری مال و دولت سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی پہلے اس کا لفظی ترجمے کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تو جو ہے مفہوم اور اس کی شرح پہ جائیں گے۔ وا کالا، واو اور کالا، کالا ماضی کا صیغہ ہے، اور کالا اس نے کہا، وہ کالا اور کہا، لہم، لا ہوتا ہے لیے، ہم وہ سب، لہم ان کے لیے، نبی جو ہم نبی جو نبی نے، ہم ان سب کو، نبی جو ہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد تحقیق، بعث مقرر کر دیا، لقم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن ایک بادشاہ۔ کالو، کالا کی جمع کالو، ان سب نے کہا، انا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو، لہو ہوتا ہے لیے، ہو اس کی، لہو اس کی، الملک کو بادشاہی، علینا، علینا ہم، نہ ہوتا ہے ہم، علیہ ہوتا ہے پر، علینا ہم پر، وہ نحنو اور ہم، احق کو ہوتا ہے جب سپرلیٹو فارم کرتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں، بھی ملک کے یا بادشاہی کے، منہ اس سے۔ ولم، واو اور لم نہیں، ولم اور نہیں، یوتا دیا گیا، ساتن سات، وسط، من سے، من مالی مال سے، کالا فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ، استفا سے منتخب کیا ہے، علیکم علیہ ہوتا ہے پر، کم تم سب پر، علیکم، وزادہ اور زیادہ، زیادہ ہے، زیادہ کی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اس کی گرامر انشاءاللہ میں کور کروں گا آگا اینڈ میں۔ وزادہ اور اس سے زیادہ دی ہے، بسطتاً اور کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں۔ واللہ اور اللہ، یوتی دیتا ہے، ملک ہو یعنی اپنی بادشاہت، میں یشا من جسے، یشا وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع علیم، اللہ کی صفات ہے وسعت والا، واسع علیم ہے خوب جانے والا۔ تو اس کی ابھی ہم تھوڑی اور تفصیل میں جاتے ہیں، اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے باسا یعنی کہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، بھیجا۔ معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کی بادشاہت اللہ کے حکم سے تھی۔ قیادت کا اصل سرچشمہ اللہ کی مشیت ہے، نہ کہ لوگوں کو پسند یا ناپسند۔ طالوت بادشاہ کا نام تھا، اور وہ شخصیت جسے اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا، اس کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر تھا۔ مالکن بادشاہ،
جو حکمران، ایسا رہنما جو قوم کی سیاسی اور عسکری امور سنبھالنے، اور آیت میں ثالث قیادت کی اہمیت کو واضح کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ تو بنی اسرائیل کا یہ اعتراض ظاہر ہوا کہ وہ قیادت کو حسب و نسب اور دنیاوی حیثیت سے جوڑتے تھے، یعنی کہ ان کی کرائیٹیریا آف جو تھی کہ کون بادشاہ ہوگا، وہ نسب اور جو تھی دنیاوی حساب کتاب تھا۔ احق بالملک من ہو، احق کو یعنی انہوں نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہت کے۔ تو یہ جملہ جو ہے ان کے قوم کا تکبر، غلط معیار قیادت کی نشاندہی کرتا ہے۔ لم یو تصاعدا من المال ہے، اس سے زیادہ مال نہیں دیا، یعنی قوم نے اس کا اعتراض کیا کہ قوم نے دولت کو قیادت کا معیار سمجھا، جبکہ اللہ کے نزدیک اصل معیار صلاحیت و تقوی ہے۔ استفا استفاء علیکم، اللہ نے اس سے تم پر، استفاء اللہ کی خاص پسند اور انتخاب کی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون قیادت کے لیے جو ہے نا اہل ہے۔ بس فی العلم، علم میں وسعت، کامیاب قیادت کے لیے علم، بصیرت اور درست فیصلہ سازی ضروری ہے، اور طالوت کو یہ خوبی اللہ نے عطا کی تھی۔ جسم یعنی جسمانی طاقت ہے، قیادت کے لیے جسمانی قوت، ہمت اور عملی صلاحیت کا بھی اہم اور خصوصی جنگی حالات میں جو ہے اس کی بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے۔ یوتی ملک کو من یشاء، وہ اپنی بادشاہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اقتدار اور حکمت دراصل اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ واسع علیم، بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم اور فضل ہر چیز کا محیط ہے، اس لیے اس کے فیصلے کامل اور حکمت پر مبنی ہیں۔ تو اس کا آیت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے کہ قیادت اور حکمرانی کا اصل معیار دولت، خاندانی شرف یا سماجی مرتبہ نہیں، بلکہ علم، صلاحیت، کردار اور اللہ کا انتخاب ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی مالی حیثیت کی بنیاد بنا کر اعتراض کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حقیقی اہلیت علم، قوت اور اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والی ہے۔ تو اس کا تھوڑا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے مطالبے کے مطابق ان پر امیر مقرر کیا گیا، جیسے آپ نے پچھلی آیت میں سنا، تو انہوں نے خود ہی کہا ہمارے لیے امیر مقرر کریں، ہم جو ہے اپنے علاقے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر مقرر کرنے کا اس میں ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان کی کمزوریوں کو بھی نمایاں کیا۔ بنی اسرائیل کی کیا حالت تھی؟ مختلف ادوار میں اللہ کے غضب کا شکار ہوتے رہے اور دوسرے قوموں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے۔ ابھی تھوڑا سا نا بنی اسرائیل کی ہسٹری تھوڑی سی نظر دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ایک نبی تھے، انہوں نے حملہ کر کے فلسطین کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کے 12 قبیلے، آپ کو پتا ہے 12 قبیلے بنے، 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ قبیلے جو 12 قومیں بن گئی، انہوں نے آپس میں جنگیں کرنی شروع کر دی۔ وہ جنگیں کرتے کرتے اتنا کمزور ہو گئے، جو وہاں کی جو قوم تھی انہوں نے ان کو نکال دیا فلسطین سے، اینڈ دے ور تھرون آؤٹ آف فلسطین۔ ابھی 300 سال کے بعد یہ طالوت وغیرہ کا ذکر آتا ہے اس میں، کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں تاکہ وی گو بیک اینڈ وی ری کیپچر فلسطین، اور اس کو جا کے ہم آزاد کرائیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا اور ہمارے بچوں سے دور کیا۔ تو یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ بنتا ہے۔ تو مختلف ادوار میں اللہ کے غضب کا شکار ہوتے رہے اور دوسرے قوموں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے۔ تو اس یہاں پر انہوں نے پھر امیر کا تقرر مطالبہ کیا۔ انہوں نے حضرت سیمول سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، ہمارے لیے کوئی ایسا امیر چاہیے جو جنگ و قیادت کر سکے، تو ہم 4 طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایسا امیر چاہیے جو جنگ میں ہماری قیادت کر سکے، جس سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار بحال کر سکیں۔ تو اس کا جو ہے نا تورات سے پھر اس کے ریفرنسز ملتے ہیں، یعنی کہ جب تورات اور قرآن کو جب نارملی تو منع کیا جاتا ہے کہ تورات کے حضرت عمر واز ویری مچ اگینسٹ اٹ کہ تورات میں میل میں کوئی مت پڑھا کرے، لیکن مولانا مودودی اسپیشلی اس کو ضرور ریلیٹ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایکسپلین کرنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب آپ تورات سے بھی دیکھتے ہیں اور قرآن سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک ایکسپلینیشن اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اینڈ دیر از نو کانفلکٹ۔ موسٹ آف تھنگس جہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہوتا تو وہاں پہ اس کی جو ہے نا اپلیکیشن ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو تورات کا بیان چنانچہ ان کے مطالعے کے مطابق حضرت سیمول علیہ السلام نے ان کو طالوت کو امیر مقرر فرمایا۔ بعد محققین کے تحقیق کے مطابق طالوت اصل میں
तूलूद नाम था। तालूद उसको कहते हैं बिकॉज ही वाज वेरी टॉल, जैसे कहते हैं तलावत वेरी टॉल, लंबे तो लंगे थे। तो उसमें उनमें तौरात में उसका बयान किया गया है। लेकिन उसका उनका नाम डिफरेंट था, मैं बताता हूँ मैं। ये शख्स बनी इसराइल में सबसे कदावर और सबसे लंबा था, और लोगों के जुमों में खड़ा होता था तो यूज टू बी अपीयर टू बी द टॉलेस्ट। और कामत की इस तलावत के बाद लोगों में तालूद के नाम पे मशहूर हो गया। तो इस लिहाज से मालूम होता है कि तालूद उसका लकब था, और उसका नाम तो रात में के मुताबिक सावल था, सावल। और बाइबल में भी यही नाम यूज हुआ है, लेकिन कुरान करीम ने उसका लकब जिक्र किया है तालूद, और जो तौरात ने जो है उसका नाम यूज किया है। और ये कबीला बिन यमीन का एक 30 साल नौजवान था, और बनी इसराइल में वॉज अ वेरी हैंडसम वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। अपने वो जो निकला था एक्चुअली जस्ट वेंट, अब निकला अपने बाप का, फादर्स डंकी वाज लॉस्ट समथिंग, वाज लुकिंग फॉर हिम, गधा ढूंढने के लिए निकला। तो रास्ते में सैमुअल जो है ना, सैमुअल के नबी के क़यामगाह के करीब से गुजरा। तो अल्लाह ताला ने नबी को इशारा किया कि यही शख्स है जिसने हम जिसको हमने बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब किया। चुनाचे सैमुअल जो नबी थे, उन्होंने अपने बुलाया, उसको घर ले गए, तेल की कुप्पी लेकर उसके सर में डेली, और उसे चूमा और कहा नाउ दीज डिटेल्स आर अवेलेबल इन 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 तौरात। तो खुदावन ने तुझे मसा किया, और बताया उसे कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू इसका मिराज का पेशवा हो। तो उसके बाद उन्होंने बनी इसराइल का इज्तिमा आम किया, मतलब कॉल्ड एवरीबॉडी, और सबको बताया कि ही इज बीन अपॉइंटेड योर बादशाह, यानी आपका हुक्मरान या हकीम जो है ना अमीर मुकर्रर किया गया। तो मसा की पेशवाई जो है ना, ये बनी इसराइल का दूसरा शख्स था। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये दूसरा शख्स था जिसे हुक्म से मसा करके वो पेशवाई का मनसब दिया गया। और पहले थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और जो डॉक्टर इसहार है इसको थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ही सेज कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी जैसे जो मुतसिल जो थी ना कंटिन्यूटी, वो खुलफाए राशिदीन ने उठाई, और वहां से ना इस्लाम कंसोलिडेट हुआ, एक्सपैंड हुआ, और पूरी दुनिया में फैलता गया। यहाँ पर इट टुक 300 years आफ्टर मूसा अलैहिस्सलाम फॉर दीज पीपल टू अपीयर एंड शो देयर डिजायर टू गो एंड रिकैप्चर फलस्तीन। तो इसलिए वो कहता है जो पहला वो कहता है ये उनके खुलफाए राशिदीन थे, ये जो थे तालूत और हजरत दाऊद और सुलेमान वगैरह। दिस इज हाउ डॉक्टर इसरार एक्सप्लेन्स इट। तो दूसरा मसला उन्होंने कहा कि तालूत था, और पहला हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, जो चीफ प्रीस्ट जिनको कह रहे हैं। वो तीसरे मसूद थे हजरत दाऊद, और फिर हजरत दाऊद जो थे उनके बेटे हुए हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। लेकिन इसको वो चौथे मसीह उसको कहते हैं हजरत ईसा को भी, वो भी बनी इसराइल से थे। तो तारीख तारूत के मुतल्लिक कोई ऐसी तस्रीह कुरान में हदीस से नहीं है। वो नबूवत के मनसब पे सरफराज हुआ था। महज बादशाही के लिए नामजद किया जाना इस बात के लिए काफी नहीं कि उसे नबी तस्लीम किया जाए। तो और इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कद बासा लकुम तालूत मालिका। आयत करीमा में फरमाया कि बास अब्बास होता है ना, बेसत फरमाया, हम कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई। तो बैसत जिससे इशारा इस तरह है कि इस बात की तरफ कि तालूत का तकर्रर हज़रत सैमुअल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया। क्योंकि बाइबल में इसकी तस्रीह है कि तालूत अपने बाप का गधा ढूंढने निकला था, और फिर सैमुअल नबी ने एक जब मिला उनकी क़यामगाह से गिरा तो उन्होंने उनको मुंतखब कर लिया। तो बनी इसराइल की इमारत के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्होंने किया। तो ऐलान के बाद होना तो ये चाहिए था, जब उन्होंने सैमुअल ने अस्सलाम ने उसको तालूत को उनको बताया कि ही इज बीन अपॉइंटेड योर अमीर। तो वो चाहिए था कि बनी इसराइल खुश होते कि तालूत की तकर्री हो गई है, और उससे वो कबूल करते, और उसे अपने पैगंबर का शुक्रिया अदा करते कि दे फाउंड अ अमीर जिसको वो तलाश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी कौम की आदत के मुताबिक, यानी बनी इसराइल की आदत ही थी हर जगह सवाल उठाना, एतराज करना, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, कोई ना कोई नुक्ते निकालना। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर उन्होंने एतराज करने शुरू कर दिए। तो एतराज क्या थे? उन्होंने कहा ना हक्को बिल हक्को बिल मुल्क में हो, कहने लगे कि कैसे हो सकती है बादशाही, हालांकि हम तो ज्यादा हकदार है बादशाही के। वलम यू तसादन मिनल माल है, तो नहीं दी गई है इस वसत माल में। सो देयर फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज कि तालूत हमारा अमीर कैसे हो सकता है, हम तो हर लिहाज से इसकी इमारत में इससे ज्यादा है, वी आर मच मोर रिचर मोर रिसोर्सफुल देन हिम। इतराज के मुराद उनका ये थी कि बनी इसराइल की रवायत हमेशा ये रही कि नबी हमेशा बनी लावा के खानदान से होता था, और अमीर जो है ना वो बनी यहूदा के होता था ना। ये उनके जो
جو تھے نا ٹرائبل، انہوں نے پارٹی ہوئے تھے کہ تمہارا نبی ہوگا ہمارا امیر ہوگا، اینڈ دیٹس آل. تو طالوت تو ہی wasn't from either of these two خاندان، دونوں خاندانوں سے اس کا تعلق نہیں تھا. وہ بنی یمین کا خاندان سے تھا. بنی یمین یوسف علیہ السلام کے جو سب سے چھوٹا بھائی تھا بنی یمین، ان کی وہ ٹرائب تھی. ہی واز دا ینگیسٹ آف دیٹ. وہ اس کی چھوٹی ٹرائب کی ایک شاخ تھی، اس کا تھا. بنی اسرائیل چونکہ خاندانی نسبتوں میں ہندوؤں کی طرح ذات بات کی حیثیت اختیار کی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی مخالفت کی وہ کم برداشت کرتے تھے. جس طرح ہندوؤں میں تقسیم ہے نا کہ مذہبی، کہ جو بھی ان کا رہنما ہوگا یہ ہیز ٹو بی اے برہمن. یہ جتنے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ گاندھی، نہرو وہرو، یہ سالے دے آر آل برہمنس. تو یہ مانتے نہیں ہے کسی اللہ جی اللہ سے برہمن. تو تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کو اپنی اس کمزوری کا خود بھی احساس تھا. تو انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. تو یہ دس واز the first objection. ان کا یہ تھا کہ چلیے اگر یہ شخص بڑے خاندان سے تعلق نہیں ہے، یعنی کہ فیزر فرام دا ٹرائب دیٹ دے وڈ ہیو پریفرڈ، تو پھر اسے کم از کم مالدار تو ہونا چاہیے تھا. ہی شوڈ بی کچھ تو، کیونکہ ان کی نگاہ میں عزت بجات کے دو ہی والے تھے. ہی شوڈ ادھر بھی فرام اے بگ ٹرائب، بڑے خاندان سے، یا بڑی اس میں دولت ہو اس کے پاس. تو حضرت طالوت بڑائی کے دونوں والوں سے خالی تھے. قریش میں بھی نبی ناؤ بھی ریلیٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قریش بھی کیا، ان کو کیا اعتراض تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کی نبوت جس باب کے تحت رد کرتے تھے، وہ سب سے بڑا حوالہ یہ دیتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو طائف کے رئیسوں میں سے کسی کو بناتے، یا قریش کے کسی رئیس کو بناتے. تو آپ جیسا نادر اور کلاش آدمی کا کیا نبوت کے لیے متقیب جا سکتا. تو نسب اور دولت یہ ایسے دو بت ہیں جنہیں ہر دور میں پوجا گیا، اور ہر دور کے انبیاء کرام نے انہی دونوں کے خلاف جہاد کیا. تو آگے پھر یہ جو انہیں آبجیکشنز تھی اس کے پر آگے جواب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت سے صحابہ کرام میں ان دونوں باتوں کے خلاف شدید نفرت پیدا کی. ایمان اور عمل اور ایک مومن کے لیے اصل سرمایہ ٹھہرایا، لیکن جب پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کا زوال پیش آتا ہے تو یہی دو بات جو ہے نا بت ہیں، ان پر ان سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت سیموئیل علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جواب میں ہی سے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا، پہلی بات انہوں نے کی، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ بے شک اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے طالوت کو. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور زیادہ دیا اسے کشادگی اور علم اور جسم میں. تو پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ حضرت طالوت کو انتخاب کسی انسان نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. لہذا اللہ کے فیصلے کے بعد کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. ایمان والوں پر اطاعت جو ہے مینڈیٹری لازم ہو جاتی ہے. اللہ نے چن لیا تو there is no question asked. دوسری دلیل یہ دی گئی کہ حکمرانی اور فوجی قیادت کے لیے دولت یا اعلیٰ خاندانی نسب ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اصل معیار علم، قابلیت، شجاعت اور قیادت کی صلاحیت. تو حضرت طالوت ان تمام خوبیوں میں ممتاز تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور دوسرے فضیلت دی تھی، اور جسمانی طاقت اور بہادری اور بجاعت بھی نمایاں تھی. تو آگے فرمایا واللہ یؤتی ملک من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. اللہ حکومت جو اللہ کی عطا ہے، اور اسے اللہ جیسے چاہے اقتدار دیتا ہے. اس لیے اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی اطاعت ضروری ہے. چونکہ بنی اسرائیل مسلسل اعتراض کر رہے تھے، نبی کی بات سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کی عمارت کی سچائی کے لیے پھر ایک خاص نشانی مقرر کی. وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی. نشانی یہ تھی کہ وہ ایک تابوت سکینہ ہے جو آل موسیٰ آل ہارون کے جسم تبرکات ہیں، اور فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے، اور دیٹ ول بیکم این ایویڈنس، اور ثبوت کے جو حضرت طالوت جو ہے عمارت کے اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. تو ابھی قیادت کے اوپر تھوڑا سا وہ ڈویل کرتے ہیں رول قرآن سے، کہ قیادت کا سرمایہ جب آپ کہتے ہیں نا، کہ قیادت کیا کیسی ہونی چاہیے، ایک لیڈرشپ یا ایک جو حکومت کس قسم کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، یا کس قسم کی اس کے اوصاف اور کس قسم کی اس کے صفات ہونے چاہیے. تو اس واقعہ سے دنیا پرست مالداروں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں قیادت بھی سرمایہ کی بنیاد پر ہے. Now you look all over the world, even in our own culture, the one who's got the maximum resources، اور جس کے خاندانی نسبت شسبت ہے، اور ٹرمپ کے بعد بڑے ٹرمپ ٹاورز ہیں، اور پوری کارپوریٹ دنیا کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ وہ، تو he thinks himself qualified for the job. اسی طرح you look at your own in our own environment، کہ جس کے پاس طاقت ہے، نسبت ہے، وہی خاندان، وہی موروثی ان کی چلتی آ رہی ہے. اور حالانکہ قائد میں علم و فراست، یعنی you should be very
نالجبل. اور پھر جسمانی قوت اور صلاحیت، جسمانی قوت صلاحیت ڈزنٹ مین کہ کوئی پہلوان شلوان، مینس ہی شوڈ بی فزیکلی فٹ اینڈ اسکلفل. اور پھر دیانت اور امانت، دیانت اور امانت کیا ہوتی ہے؟ ٹرسٹ وردینس اینڈ آنےسٹی. یہ سب سے پہلے اس کی بگیسٹ ورچو ہے. یہاں تک کہ پھر اس سے منصب کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے. دس ویری کریٹیکل پوائنٹ کہ اس کو منصب کا ریس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے. جو اقتدار کا بھوکا ہے تو وہ اقتدار کے لیے پھر یوزز آل کائنڈ آف ریسورسز، وہ اس کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ریسورسز یوز کرتا ہے اقتدار میں آ کے، پھر اس کی ریکوری کرتا ہے. سو دس بیکمز اے ویری سیریس ڈسکوالیفیکیشن. اگر آپ اقتدار کے بھوکے ہیں، حریص ہیں، تو اللہ کے نبی کا اس کے اوپر ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے قبیلے کے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور دونوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے عہدہ دیجیے، دوسرے نے کہا ایسا ہی مطالبہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرے، اور نہ ہی ایسے شخص کو عہدہ دیتے ہیں جو عہدے پہ حریص ہو. تو عہدے کا حریص ہونا becomes a serious demerit for any person to be given the حکمرانی. تو آگے حکمرانی کے اوصاف فہم القرآن نے بڑی اچھی طریقے سے اور قرآن کی ریفرنس سے دی ہیں. قرآن کی ریفرنس سے آیتوں کو کوٹ کر کے کہ جو نا صفات یا جو ورچوز آف لیڈر کیا ہونے چاہیے. پہلی انہوں نے کہا مسلمان ہو، مسلمان ان آل ریسپیکٹس، یعنی کہ جب مسلمان کی ڈیفینیشن میں فٹ آف فٹ آئے تو قرآن کریم میں اولو الامر کا مسلمان ہونا شرط قرار دیا گیا ہے. سورۃ النساء کی ریفرنس ہے. لہٰذا امیر کا مسلمان ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلموں کو اپنے معاملات میں دخیل اور شریک کرنا جائز نہیں ہے. سورہ آل عمران، سورہ توبہ. پھر مرد ہو، ہی ہیز ٹو بی اے میل. تو دس ویری امپورٹنٹ، مرد عورتوں پر حاکم نہیں ہو سکتے. سورہ النساء. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا ہو. تو ہمارے ہاں یہ عورتیں کیسے حاکم بن جاتی ہیں؟ کیونکہ موروثی سسٹم ہے. باپ تھا تو باپ کی بیٹی بن جائے گی، باپ ہسبینڈ تھا تو بیوی بن جائے گی. سو اس لیے وہ کوئی میرٹ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا جب بالکل دین کے اصطلاح سے جب دیکھتے ہیں تو دے ڈونٹ کوالیفائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب تمہارے معاملات میں عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو تمہارے لیے بھی پھر موت ہی بہتر ہے. تو فقہائے اسلام کا اس بات پر اجتماع ہے کہ عورت خلیفہ اور سربراہ حکومت نہیں بن سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دور دیکھ لیں، جتنے صحابہ کا دور دیکھ لیں، کسی کے ازدواج نے کوئی اس قسم کے جو ہے نا لیڈرشپ رولز اختیار نہیں کیے. وہ عادل، پھر دین ہی شوڈ بی عادل اینڈ صالح. عادل صالح قرآن کریم میں فرمایا کہ ظالم لوگ مسلمانوں کی امامت اور قیادت کے مستحق نہیں ہیں، سورہ بقرہ. پر غافل اور مصرفین اور مفسدین کی اطاعت جائز ہے، سورہ کاف، سورہ شعراء. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سو تقوی از اے ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا فار اینی حاکم. پھر صاحب علم ہو، he should be knowledgeable. قرآن کریم میں اولو الامر کے لیے جو اجتہادی بصیرت کا حامل ہونا ضروری قرار دیا سورہ النساء، یعنی کہ اولو الامر means he should have the ability to derive conclusions from evidence, possess deep intellectual and juristic insight from independent reasoning، یعنی کہ اجتہاد. تو قیادت کے لیے علمی اور جسمانی صلاحیتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. عالم، یہ جیسے سورہ بقرہ کی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، سورہ زمر. اور پھر آزاد ہو. آزاد مینس he should not be a slave one, he should not be a slave himself, he should not be، اگر فزیکلی سلیو نہیں ہے تو مینٹلی سلیو بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی غلام اور ہمہ وقتی ملازم اور قیدی نہ ہو اور فرائض کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو. پھر بالغ ہو، یس اوبویسلی نابالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ کمزور ہے، وہ ہی کانٹ ٹیک آن دا رسپانسبلٹی، سورہ نساء. پھر عاقل ہو. عاقل مینس ہی شوڈ بی مینٹلی ایبسولوٹلی فٹ اینڈ الرٹ، دماغی طور پہ. پھر سلیم و جزا مینس ہی شوڈ ناٹ ہیو اینی فزیکل ڈسیبلٹی، کہ اس کا کوئی جسمانی طور پہ کوئی اس میں ہینڈی کیپ ہے. اور دلیر اور شجاع، ہی شوڈ بی ویری بریو اینڈ ویری اپ رائٹ. مزدر شخص جو ہے ملک کا دفاع نہیں کر سکتا اور نہ امن قائم کر سکتا ہے. اور معاملہ فہم ہو. معاملہ فہم مینس ہی شوڈ ہیو دی ایبلٹی، جو ہے نا حالات کے باخبر معاملہ کو تیار کر سکتے. تو اس میں حضرت ابو بکر کا یہ خطبہ کا تھوڑا کرتا ہوں، بیکاز یہ مجھے خطبہ بہت اس میں جو نا یہ ساری صفات آ جاتی ہیں when you related to حضرت ابو بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلفۂ اول منتخب کیا تو آپ نے مسلمانوں سے مختصر پر نہایت جامع اور تاریخی خطاب فرمایا اور اسلامی حکومت
کی بنیادی اصولوں کا منشور سمجھایا. تو لوگ جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں مجھے تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے مقرر کیا گیا، ہی واز ناٹ حریص. پہلی کوالیفیکیشن، ہی واز ناٹ حریص، ہی واز سیئنگ مین، مجھ سے مت کرو. وہ انصار کے ساتھ ان کے تھوڑی آرگیومنٹ ہو گئی. انصار نے کہا کہ جی ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر، حضرت ابو وغیرہ وغیرہ نے کہا کہ یار یہ ابھی مدینہ کا خلیفہ نہیں بنا رہے ہیں، پورے پورے اسلامی ریاست کا بنا رہے ہیں. سو اٹ شوڈ ناٹ بی آن دا کرائٹیریا کہ جی صرف انصار میں سے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم میں سے، یہ میرے سے بہتر ہے، حضرت عمر کو بنا دو، فلانے کو بنا دو. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، حضرت عمر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر ول بی میڈ دی آخر. تو سو ہی واز، دیٹس وائی ہی واز سلیکٹڈ. تو انہوں نے کہا مجھے تم پر حاکم مقرر کیا گیا، حالانکہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرو. سچائی، امانت اور جھوٹ خیانت ہے. اور تم میں سے کمزور وہ ہے جو تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں. اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے تو دوسروں کا حق وصول نہ کر لوں. تو جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ اس پر ذلت مسلط کرتا ہے. اور جس قوم نے بے حیائی عام ہو جائے، اللہ اسے مختلف مصیبتیں مبتلا کر دیتا ہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا تو میری اطاعت میں لازم ہے. اگر میں اللہ اور اس رسول کی اطاعت نافرمانی کروں تو میری طرف سے اطاعت تم پر لازم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، ناؤ یو گو اینڈ نماز پڑھو. تو حضرت ابو بکر نے کیا صفات بتائی؟ عاجزی، احتساب، عدل، امانت، اخلاقی پاکیزگی اور جہاد کی اہمیت اور شریعت کی بالادستی. Now these are the virtues we actually qualify کہ ایک اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہو، حکومت حاکم ہو، اس کے پاس he should be having this. تو یہ تھا. تو ابھی اس آیت کو میرے ساتھ کائنڈلی ریپیٹ کریں گے، پڑھ لیتے ہیں، then we go to the next آیت. تو وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم، تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ. قالوا ان یکون، کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے، لہو ملک علینا، اس کی بادشاہی ہم پر، ونحن احق، اللہ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک منہ، بادشاہی کی اس سے، ولم یوتا، اور نہیں دی گئی اسے، سعتن من المال، وسعت مال کی. قال ان اللہ، اس نے کہا بے شک اللہ نے، اصطفاہ علیکم، اسے منتخب کیا ہے تم پر، وزادہ بسطتاً، اس زیادہ دی ہے کشادگی، فی العلم والجسم، علم اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ، واللہ دیتا ہے اپنی بادشاہی، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، بہت علم والا ہے. جزاک اللہ خیر. جسٹ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. We go on to the next ayah 248 ہے. وقال لهم نبيهم من آیت الملک ہی ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، کہ بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتکم التابوت، تو آئے گا تمہارے پاس اس کے عہد سے وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں ہوگی
تسکین تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترکا، بقیہ تم مما ترکا، اور باقی ماندہ اشیاء ہوں، اشیاء میں آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اس سے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کی بادشاہ کی ایک واضح نشانی بیان کی، اور حضرت سیمبل نے فرمایا کہ حضرت طالوت کی حکومت کی سچائی کی علامت یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو اس تابوت میں اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان اور برکت تھی، نیز اس سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان کے مقدس تبرکات محفوظ تھے، اور یہ تابوت دشمنوں کے قبضے سے چلا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اسے اٹھا کر واپس لے آئے۔ یہ واقعہ اس بات کو ثبوت تھا کہ حضرت طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور بنی اسرائیل کو اس کی قیادت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس نشانی میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت اور دلیل موجود ہے۔ تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت طالوت کی بادشاہ الہی کی نشانی کیا تھی؟ تابوت سکینہ کی واپسی، اور تابوت میں سکون، برکت اور انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے۔ فرشتوں کے ذریعے تابوت کا واپس آنا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ حضرت طالوت کی قیادت کے حق میں ہونے کی دلیل تھی۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی موجود تھی۔ تو اس کی ابھی ورڈ بائی ورڈ جب میننگ کر کے پھر اس کی تشریح پہ جاتے ہیں، وہ اور کالا، اس نے کہا، لہم، ان کے لیے، نبی جو ہوں، نبی جو ان کے نبی نے، ان نہ بے شک، آیت نشانی، ملک ہی اپنی بادشاہت، ان کے، یاتی کم، آئے گا تمہارے پاس، التابوت، وہ صندوق، فی ہی، اس میں، سکینتن، تسکین ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیتن، بقیہ اور باقی ماندہ، مما ترک آل موسیٰ، مما، اس سے جو، ترکا اس نے چھوڑا، آل موسیٰ، موسیٰ کی آل نے، وہ آل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ، اٹھا لائیں گے اسے، الملائکہ، فرشتے، ان، بے شک، فی، اس میں، اللہ آیتن، بے شک، ان، فی، ذالکا، وہ، لا آیتن، لا آیتن، یقیناً نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر، تم مومنین، ایمان لانے والے۔ تو ابھی اس کا دیکھتے ہیں جی، میں تھوڑا ڈیٹیل میں مفہوم ان کی جو ورڈز ہیں، اس میں کلیدی الفاظ، وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے، بے شک، آیت ملک ہی، کہ اس کی بادشاہ کی نشانی۔ تو حضرت طالوت کی حکومت کو اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ تابوت یعنی کہ صندوق، مقدس صندوق، بنی اسرائیل کا مقدس تابوت، جس میں انبیاء کی تبرکات محفوظ تھے اور جس میں بڑی عزت حاصل تھی۔ سکینت، سکون یعنی اطمینان قلبی اور راحت ہے۔ سکینت ان کو میں انشاءاللہ تھوڑی اور وضاحت کروں گا ٹورڈز دی اینڈ آلسو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روحانی اطمینان اور دل کا سکون جو تابوت کی موجودگی میں حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ دس واز اے کائنڈ آف کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ محسوس کرتے تھے۔ سکینت، بقیت یعنی کہ باقی ماندہ چیزیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کے خاندان کے مقدس یادگاریں تو برکات جو تابوت میں محفوظ تھیں۔ آلو موسیٰ یعنی کہ موسیٰ کے خاندان کے جو مقدس چیزیں تھیں وہ بھی، اور آلو ہارون، اور ہارون علیہ السلام کے متعلق بھی جو تبرکات تھیں وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ تحملہ الملائکہ، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے۔ تو تابوت کی واپسی ایک موجزانہ واقعہ تھا جس میں فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کردار ادا کیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ تابوت کی واپسی حضرت طالوت کی صداقت اور اللہ کی قدرت کی واضح دلیل تھی۔ لقوم، تمہارے لیے یہ نشانی خاص طور پر بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے عطا کی گئی تھی۔ ان کنتم مومنین، یعنی کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک مضبوط دلیل اور نشانی تھی۔ تو آیت کا جو سیٹل تھیم ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ حضرت طالوت جو
کہ بادشاہی کی سچائی کی نشانی تابوت سکینہ کی واپسی ہے، اور اس تابوت میں انبیاء کرام کے تبرکات اور اللہ کی طرف سے سکون و برکت موجود تھی۔ فرشتوں کے ذریعے اس کا واپس آنا اس بات کی واضح ثبوت تھا کہ حضرت طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، لہٰذا اس کی قیادت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ابھی اس میں تابوت سکینہ کی ہم حقیقت تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ رول قرآن کی تفسیر سے، کہ تابوت کیا تھی۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں آیت کی شہادت کے مطابق آل ہارون آل موسیٰ کے تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس میں کا کون کون سے تبرکات ہیں جو ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں، اسرائیلیات سے ملتے ہیں؟ اس میں پتھر کی وہ تختیاں تھیں جس میں تورات لکھی ہوئی آئی تھی، جو اللہ نے لوح محفوظ پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ پھر تورات کا مکمل نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی اسرائیل کے سپرد کیا۔ پھر صحرائی زندگی میں جب وہ آئے ہیں سینا میں، تو ان کو اللہ نے مانو سلوا وغیرہ جو اتارا ان کے اوپر، تو مانو سلوا کی جو سیمپلنگ تھی نا، چھوٹی چھوٹی جو بھی اس میں انہوں نے بوٹلز میں اکٹھی کر کے اس کے تبرکات انہوں نے اس میں رکھے ہوئے تھے اس تابوت میں، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اللہ کے انعامات کو یاد رکھ سکیں۔ وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یعنی اس میں پھر عصائے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ماما حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پارجات بھی اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ تو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ صندوق جو ہے اب بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے، ایون ایز آف ٹوڈے۔ یہ دس از فرام ڈاکٹر اسرار، تو ابھی وہ اللہ عالم سچ ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، تو لیکن وہ کہتے ہیں وہاں موجود ہے۔ پھر تابوت سکینہ کی مزید حقیقت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے خروج کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کو قبلے کی حیثیت حاصل تھی، بٹ اٹ واز سو سینکٹیفائڈ، وہ بالکل اس کو جیسے خانہ کعبہ کی طرف ہر چیز کا جو نا ہم کرتے ہیں نا ریلیٹ، وہ اسی طریقے سے اس کو بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس کا خیمہ عبادت میں ایک مخصوص مقام پر نہایت اہتمام کے ساتھ پردوں کے بیچ میں رکھتے، اور تمام دعا اور عبادت بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ان کا ربی کان غیبی رہنمائی جو کہتے ہیں، غیبی رہنمائی، the prophets and priests used to use it as a source of divine guidance in their difficult circumstances۔ مشکل حالات میں، قومی مسائل میں، جنگ کے میدانوں میں، وہ سب نہ اس کو لے جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ بنی اسرائیل کو حوصلہ قائم رکھنے میں اس صندوق کا سب سے بڑی جو تھی، اٹ واز the greatest factor in maintaining the morale and confidence of the children of Israel۔ تو سکینت کا لفظ یہاں پہ جو یوز ہوتا ہے، سکینت کا لفظ ابھی قرآن میں نا بڑا یہ اللہ کو پسند ہے یہ لفظ، اور بڑی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ سورہ فتح میں آتا ہے، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا ہے، اور سورہ غار ثور میں جب آتا ہے اس کا ذکر آتا ہے، اس کو میں انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل آگے کور کروں گا۔ یعنی جنگ کے ہولناکیوں میں جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، مطلب اللہ سکینت کا لفظ یوز کرتا ہے کہ when you are in a lot of stress, in a lot of tension، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو سکینت عطا فرما دی، تسکین عطا فرما دی، یعنی اللہ اس حوصلہ سے آپ کو وہ جو سکون آ جاتا ہے، اطمینان آتا ہے، تو وہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے سکینہ سے۔ یعنی جنگ کے ہولناکیوں میں جب حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جو استقلال اور ثبات کی کیفیت فرماتی ہیں، قرآن حکیم میں اس کو سکینہ قرار ہے۔ اس تابوت کی چھن جانے سے بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہماری قومی وقار کے دن گنے چلے رہ گئے ہیں۔ پیغمبر کے اس وعدے پر تابوت سکینہ طالوت کی علامت کے طور پر تمہیں واپس مل جائے گا، بنی اسرائیل اس سے بہت خوش ہوئے۔ تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ اگر یہ نشانی واقعی ظاہر کر دی گئی، اس میں پھر کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ طالوت پھر اللہ ہی کے مقرر کردہ جو امیر ہیں۔ تو دے سیڈ کہ اگر یہ نشانی آئے تو دین وی آر ایبسولوٹلی شیور کہ طالوت کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ صحیح ہے۔ تو انہیں کی عمارت کے تحت ہم جہاد کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کریں گے۔ تو قرآن کریم نے اس اپنے اسلوب کے مطابق اس کی بات کی تفصیل بیان نہیں کی کہ تابوت سکینہ واپس آ گیا، انہوں نے استعمال کیا، جنگ میں لے گئے یا نہیں گئے، these details are not then covered in قرآن۔ البتہ سیاق کے کلام سے خود معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد جناب طالوت نے اپنے دشمنوں کے خلاف چڑھائی کی، وہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو تورات نے تابوت سکینہ کا واپس کے بارے میں جو کچھ کہا، اس میں اگرچہ فرشتوں کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا، ابھی اللہ نے کہا نا کہ وہ ملائکہ اس کو اٹھا کر لائے تھے، لیکن تورات میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن
It's not different to the stand, it only explains what is there in Quran. تو انہوں نے کہا کہ جی دو گائیں تھیں، وہ چھکڑے پہ اوپر تابوت انہوں نے نہ تھا، وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، بغیر کسی رہنمائی کے کھنچتی ہوئی سرحد پار کر گئی اور نبی اور بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ گئیں۔ تاملو ملائکہ یعنی اٹھائے ہوئے تھے اسے فرشتے۔ یہ تو قرآن ورژن ہے نا۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً ان گایوں کا راستہ دکھانے اور ہانکنے والے چھکڑے کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہی ہوں گے، بیکاز وہ جو جھگڑا جو آ رہا تھا نا، اٹ واز ناٹ، کوئی اس کو گائیڈ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے صرف گائے کے اوپر جھگڑے کے اوپر رکھ دیا اینڈ دے لیٹ اٹ گو۔ وہ پھر وہ جاتے رہے، یعنی کہ ان کی جو رہنمائی کر رہے تھے، جو گائیڈنس کر رہے تھے، وہ فرشتے کر رہے تھے، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو رات کیا بیان کرتا ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ، ناٹ سو ویری ریلیونٹ آلدو۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے کہا کہ ایک نئی گاڑی بناؤ، اس میں دو گائے لو، پھر اس کو گائے کو اس پہ گاڑی میں ڈالو، پھر اس پہ ایک صندوق بناؤ اور صندوق میں یہ سارا سامان ڈالو، اور پھر اس صندوقچے میں کر کے اس کو اس میں رکھ دو کسانے میں، اور اس کو روانہ کر دو اور چلا جائے، وہ دیکھتے رہنا اس کو۔ انہوں نے کہا لیٹ اٹ گو اینڈ کیپ واچنگ، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور دو دودھ والی گائیں لی گاڑی میں، اس کو جوتا اور بچوں کو گھر میں، یعنی کہ جو گائے کے جو بچے شچے تھے انہوں نے سپریٹ کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ خداوند کے صندوقچے کو گاڑی پر رکھ دیا۔ اور وہ گائیں جو تھے نا بیت الشمس، یعنی دیٹ واز دی ایریا فرام ویئر بنی اسرائیل آگے تھی، انہوں نے کہا وہ سڑک پر سڑک ڈکارتی گئی اور دائیں نہ بائیں مڑی، اور وہ فلسطی سردار بیت الشمس کے سرحد تک ان کے ساتھ گئے۔ they were watching and also chasing and finding کہ کدھر جا رہا ہے، وہ دیکھتے رہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ تو بیت الشمس کے لوگ جو تھے وادی میں، وہ اس وقت کھیت میں کام شام کر رہے تھے، فصل کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صندوق آ رہا ہے، وہ سارے جانتے تھے، تو صندوق کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی بہت خوش ہوئے۔ تو یعنی کہ بتایا کہ what you are trying to relate is کہ بغیر کسی رہنما کو ہانکتے والی گائے جو سیدھا بیت الشمس کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور ڈکارتی ہوئی سیدھی پڑتی چلی گئیں، تو بنی اسرائیل کے علاقے میں داخل ہو گئیں۔ تو یقیناً گایوں کی رہنمائی اللہ کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ سو دوز گائز ور گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فرشتے ان کو یقیناً دائیں بائیں تھے اور ان کو راستہ دکھا رہے تھے۔ تو یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے لے کر آئے۔ سو وٹ ایور ایون اف یو گو بائی تورات، it is substantiated or sort of further explained by Quran also۔ تو آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ ظاہری اسباب کا بالکل برعکس تابوت سکینہ کا بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ جانا ایک ایسی کھلی نشانی ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ تو ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو یعنی کہ ایمان والے ہو۔ لیکن انسان کا عجیب حال ہے کہ وہ پتھروں کے سامنے جھکتا ہے اور خالق و مالک کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے بڑی سے بڑی حقیقت اور کھلی سے کھلی نشانی کو تسلیم کرنے کے لیے وہ جو ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو نا، اونلی then will you accept، جو یہ نشانی آپ کو ملی ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ اس سارے واقعے میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے، بشرط ہے کہ تم مومنین، تم صاحب ایمان ہو۔ تو ابھی میرے ساتھ کہانی ریپیٹ کریں گے۔ وقال لهم نبیہم، وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، کہا اس سے ان کے نبی نے، انا یتو ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی ہے، یاتکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، بقیۃ مما ترکا، وبقیۃ ما ترکا، اور باقی ماندہ اشیاء میں جسے چھوڑا، اور باقی ماندہ اشیاء میں جسے چھوڑا، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً، لآیۃ لکم، نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو الحمدللہ جی، اس میں کیومولیٹو لیسن فرام دس ٹو آیات ہے کہ اہلیت کی ترجیح دی جائے، اللہ کے فیصلوں پر اعتماد رکھا جائے، قیادت کے معاملے میں تعصب سے بچا جائے، روحانی سکون اللہ سے حاصل کیا جائے،
اور اجتماعی کامیابی کے لیے ایمان، علم اور نظم و ضبط کو اختیار کیا جائے۔ اگر مسلمان ان اصولوں کو اپنا لیں تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی مشکلات سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑی بہت گرامر کر لیتے ہیں، تو دیٹ ول برنگ اس ٹو دی اینڈ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم گیو اے ویری ساؤنڈ لاجک آف وائی وی نیڈ ٹو ڈو گرامر، اینڈ دیٹ لاجک یو مسٹ کیپ ان مائنڈ، اٹ ہیلپس یو ٹو بلڈ یور ورڈ پاور۔ یاد ہے وہ ریڈر ڈائجسٹ میں آتے ہیں 20 الفاظ ورڈ پاور میں، ایک ورڈ ہوتا تھا اس کے 3 4 میننگ ہوتے تھے، آپ دکھاتے۔ تو دس از ایگزیکٹلی اور اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں، ہم اس ورڈ کو لیتے ہیں، اس کے ورڈ سے ریلیٹڈ مختلف جو سینٹنسز بنتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا قرآن میں جو یوزیج ہے اس کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو اٹ از ہیلپس یو ٹو build that good understanding of that specific word and generally and the Quran and understanding of Quran in general. So with that in view, I thought okay, I should just say a few words on that. So the words that I picked up for today's grammar is ki basa, ahakku, yuta, istafahu, zad, زادہ بستتن، اور پھر ہے سکینتن، بقیتن، ترکا و تحملو۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی باسا، باس ہے باسا، باسا اس نے بھیجا، یبسو وہ بھیجتا ہے، اور اس میں باسا ہم نے یاد ہوا وقت باسا لکم طالوت و ملکا، تو یہ اس نے انہوں نے بھیجا طالوت کو، یعنی کہ اللہ نے ان کو اس کو بسط فرمائی۔ تو اللہ ابھی اس کے جو قرآن میں جس بات ہے نا اللہ باس اور رسول ہو، اللہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے، اور باسن اس کا جو بنتا ہے مصدر بنتا ہے کہ بھیجنا، اٹھانا، زندہ کرنا، یا قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ قرآن میں یہ لفظ اکثر حشر و نشر، دوبارہ زندہ کیے جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سو دس از باسا یبسو ابس، اور باسن مبعوث، اور باس اس کے فاعل مفعول مصدر ہے۔ پھر حق کا، اس میں حق کا یوز ہے نا، حق کا مینس زیادہ حقدار، تو حق کا ثابت ہوا، یہ حق کو ثابت ہوتا ہے، حق کا ثابت ہو، حاکن معقوقن حقن، اور اس کے فاعل و مفعول مصدر ہے۔ تو ذالک بان اللہ هو الحق کا اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ قرآن یوزیج ہے اس کا۔ حق ان کا مطلب سچائی، حقیقت، درست اور ثابت شدہ چیز، یا ایسا حق جو واجب اور ثابت ہو۔ قرآن میں الحق اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہے سراسر حق اور حقیقت ہے۔ پھر عطا یو تھی، عطا ولم یوتا، یوتا یوز ہوا ہے یم اور لم کی وجہ سے نا، یہ یو تو جو ہے نا یہ تا بن جاتا ہے اس کا۔ یوتی کا مطلب ہے کہ وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ تو قرآن میں یہ لفظ اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو حکمت، علم، رزق اور بادشاہت اور دیگر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آتا یوتی، یوتی اس کا مضارع ہے، تو یوتی لم کی وجہ سے یوتا ہو جاتا ہے۔ تو آتا یوتی، آتی، موتن، موتن ایتا، یہ ان کے یہ سیگے بنتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس میں جو یوت الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یوت الملک من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے۔ آت الزکات، زکات ادا کرو۔ پھر ہے جی استفا، استفا قال اللہ ان اللہ استفا ہو، استفا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ چن لیا، سورت بقرہ میں یوز ہو رہا ہے جیسے ان استفا ہو، کہ بے شک اللہ نے اس سے تم پر برگزیدہ کر لیا یا چن لیا۔ بیسک میننگ یہی بنتی ہے، چن لینا، منتخب کرنا، برگزیدہ کرنا، پسند کر لینا۔ تو استفا، یستفی، استفی، مستفن، مستفن، استفا، استفاء اس کا مصدر ہے۔ پھر جی زیادہ، زیادہ بستتاً فی العلم والجسم، یعنی کہ زیادہ زیادہ بڑھا دیا، یزید بڑھاتا ہے، زد بڑھا، زاہد مزید زیادہ، زیادہ تو بیسک میننگ ہے اس کا بڑھانا، زیادہ ہونا۔ ویسے ہم زیادہ کہتے ہیں نا تو یہ اردو میں زیادہ نہیں ہوا تو زیادہ ہے، تو اس کو سو کلوز ٹو زیادہ، زیادہ ہونا، اضافہ کرنا، بڑھا دینا۔ تو اس میں جو زاد و بسطن فی العلم والجسم ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور وقر رب زدنا علما بھی بہت پڑھتے ہیں، وہ رب زدنی علما، کہہ دو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر بستتن، بستتن ہے، بستتا، بستا یبسطو ابسط، باستن مبسوطن بستن، بستن۔ اور اس میں یہاں تو بقرہ میں، سورہ بقرہ میں یوز ہوا ہے، اور سورہ رعد میں ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن
یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر واسعون ہے جی، وسیع ہونا، گنجائش رکھنا، کشادہ ہونا یا احاطہ کرنا۔ اور اس پہ اللہ ان اللہ وسیع علیم، یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ تو واسع اس سے وسعت رکھتا ہے، اس نے وسعت رکھی یا محیط ہوا۔ یس وسعت رکھتا ہے، سا اس کا امر ہے گنجائش وسعت رکھ۔ اور واسع فاعل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ واسع موصول اور ساتن اور وسن۔ پھر ہے سکنہ یہ میں تسکینہ کی جو بات کر رہا تھا کہ سکنہ، یہ سکینہ تو ویسے کسی اس میں نہیں آتا، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا گردان، یہ سیگے جو آ رہی ہیں، سکینہ ڈزنٹ اپیئر ایز ون آف دوز ورڈ، یہ ایک اسم ہے اور یہ ذات خود ایز اٹ از ہے۔ تو سکنہ اس نے سکون پایا، جس کو سکون پاتا ہے اس کن سکون پا، ساکن مسکون سکون، یہ اس کے فاعل مفعول مصدر ہے، مین اس کا ایسے ٹھہرنا، سکون پانا، آرام کرنا پر سکون۔ فی سکونت من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت اطمینان ہے۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ، وہی ہیں جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ یعنی کہ لائک سیڈ کہ جب بہت زیادہ سٹریسفل کنڈیشن میں، بہت زیادہ ٹینشن میں جہاں پہ مسلمان ہوتے تھے نا، تو اللہ وہاں پر یوز کرتا ہے کہ ہم نے سکینت عطا کی، سکینت نظر کی۔ غزوہ حنین میں یہ ضرور ہوتا ہے ثم انزل سکینۃ علی رسول المؤمنین، مشکل وقت میں اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اتارا۔ پھر سورہ توبہ میں استعمال ہے کہ انزل اللہ سکینۃ علیہ، اور پھر وہ موقع غار ثور میں اتنی ٹینشن میں تھے حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو سکینت عطا فرمائی، ان کو سکون عطا کیا۔ حضرت ابوبکر کے لیے خاص طور پر سکون استعمال ہوا۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کتنی سخت ٹینشن ہو گئی تھی، اور جب حضرت عثمان کی خبر ملی، پھر وہ اس کا فیصلہ ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر سکینت، تمہارے دلوں میں سکینت عطا فرما دی، تو وہ دلوں میں اطمینان ہو گیا۔ پھر سورہ فتح میں انزل سکینۃ علیہم، بیت الرضوان کے موقع پر وہی سیم کنٹینیوٹی آف صلح حدیبیہ میں صحابہ کے اخلاص جب ان کی طرف ہوا، تو اللہ نے کہا کہ میں نے سکونت عطا کی۔ پھر یہ ہم پڑھ چکے ہیں شاید سورہ فتح میں۔ اچھا، کفار کے مقابلے میں سخت ماحول تھا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْمُؤْمِنِینَ، اللہ نے پھر سکینہ نازل فرمایا۔ پھر آگے جو بقیہ یبکا ابکا باکن بوبکن بکان، اور باقی رہنا، ٹھہرنا، برقرار رکھنا، بچ جانا، سب یوز ہوتا ہے۔ اور ادھر یوز ہوا ہے بقیت مما ترک آل موسیٰ و باقی، یعنی کہ جو باقیات تھے اس میں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے تھے وہ چھوڑے گئے۔ پھر بقیت الخیر لکم، اللہ کی طرف سے سورہ ہود میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باقی جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ترکہ آپ کا یوز ہوتا ہے، جو ہم ترکہ اس میں بھی یوز کرتے ہیں، وہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں وراثت والا، تو ترکہ چھوڑا، یترکو چھوڑتا ہے، اترک چھوڑ، تارکن چھوڑنے والا، متروکن چھوڑا ہوا، اور ترکن ہے ترک کرنا۔ وہاں ترک آل موسیٰ و ہارون سے پڑھ چکے ہیں ہم۔ تو پھر حملہ اس نے اٹھایا، یحملو اٹھاتا ہے، احمل اٹھا، حاملون اس کا فاعل ہے، محمولن اس کا مفعول ہے، اور حمل ہے حملن اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ اور اس میں یوز ہوا کہ جو فرشتے تھے وہ اٹھائے ہوئے تھے تابوت سکینہ کے بارے میں، جو بنی اسرائیل کے طالوت کے بادشاہ کی نشانی تھی۔ تو اللہ سے سبحانہ تعالیٰ شکر ہے، یہ بھی فنشڈ اٹ۔ اس میں ایک دعا میں نے ایڈ کی تھی، ان آیات کی روشنی میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سے، یا یوزڈ چیٹ جی پی ٹی بیکم سو فرینڈلی کہ ہم کچھ بھی مانگیں تو مل جاتا ہے۔ تو صحیح قیادت کی میں نے پوچھا کہ کیا دعا ہونی چاہیے، تو انہوں نے مجھے دعائیں بتائیں، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم علینا خیارنا، اے اللہ خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہ ہمیں بہترین لوگوں کا حکمران بنا، ہمارے بہترین لوگوں کو حکمران بنا، وتولی علینا شرارن، اور برے لوگوں کو ہم سے مسلط نہ فرما۔
وہ علم اور حکمت کی یہ دعا تو ہم بہت پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی دعا ہے، اللہم رکنی رضا بقضائے کا، اے اللہ مجھے اپنے فیصلوں میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر امت کے اتحاد کی دعا ہے، ربنا ارفع بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما۔ اور پھر سکینہ اور استقامت کی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم ہمارا صبر و ڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے اور ہلانے کی توفیق عطا فرما اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ کوئی سوال ہو تو بہت میں پہلے ہمارے پاس جو کوئی کوشچن تو دو سوال، ایک تو جو صندوق سکینہ ہے بس اس کی ایک لحاظ سے فضیلت بیان کی گئی ہے اور قرآن اس کی مذمت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی ہم اگر ایسے تبرکات کو اپنے پاس رکھیں، جیسے غلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا ہے سکینہ کے لیے، ایک یہ سوال ہے کیا یہ جائز ہوا ہے اس کی روشنی میں؟ دوسرا سوال، چونکہ موسیٰ کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، یہ فلسطین کی پہلی رہنے والی قوم ہے ثابت ہو رہا ہے، تو کیا ان کا جو کلیم ہے کہ فلسطین ان کی ذات ہے، کیا یہ درست نہیں؟ کس وقت نہیں، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کوئی تبرک کو رکھنا اور اس سے تبرک کا کہ کوئی ایک سائیکولوجیکل یا ایموشنل اٹیچمنٹ رکھنا یا رکھنا، اس میں کوئی مطلب اب ہر چیز کو جو سب سے آسان طریقہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے نا، ہر چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے نا، اس کو گو بیک ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ، کہ کیا ان میں سے انہوں نے یہ کوئی ایسا کام کیا، کیا انہیں کرنا ثابت ہے، اگر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو کیا ہدایت دی۔ جب اس سے کوئی چیز ریلیٹ نہیں ہوتی نا، تو پھر جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ یا تو بدعت بن جاتی ہے، تو یا پھر اس کی کوئی دینی یا شرعی حیثیت نہیں رہتی۔ دس از اے جنرل کانسیپچل بات جو میں نے کہی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وانٹس ٹو ایڈ اینی تھنگ یو کین سے دیٹ۔ ایسے کئی چیزیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے لیے حالات تھے، جو ان کے ایکشن تھے، اس کو کہیں کنڈیم نہیں کیا قرآن ہے نا، جو ان کی بیوی کرتے تھے، تو یہ بھی ان کے کس قسم کا ایکشن تھا۔ لیکن جو ہماری شریعت ہے، نبی کی شریعت ہے، اس میں جو چیزیں آئی ہیں نا اس کے مطابق نہیں کرنا۔ وہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں یہ بتایا وہ جو یہ اس کے ہاتھ پہ موجود تھے، لیکن اس میں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی ہوتی ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول کی طرف کروانے کی ہوتی، تمہارے کے طور رکھی ہوتی، تو پھر تو ٹھیک تھا، ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کی کنٹینیو ہے، لوگوں کو ایسی کنٹینیوٹی ملتی نہیں، تو میرے خیال میں اس کی تو کوئی نہیں ہے۔ باقی اس میں سب سے بڑی بات ایمان کی بولتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ پر توکل ہے، دو چیزوں پہ توکل ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ہوتا تو میں اس لیے ٹوٹتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح بات ہے۔ Yes, this is what I probably I said the same thing also۔ دوسرا جو بات آپ نے کہا نا کہ بنی اسرائیل اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تھے رچے فتح کیا، پھر اس کے بعد یہ طالوت جالوت وغیرہ نے سلیمان علیہ السلام فتح کیا، تو جب ڈاکٹر اسرار ان کو جب کہتے ہیں نا، تو وہ ان کو کہتے ہیں وہ مسلمان قوم تھی، وہ مسلمان قوم تھی، جنون تورات پر ایمان لانے والی قوم تھی۔ یہ جو بعد میں آئے ہیں نا یہود اور یہ ان کے سارے، یہ دے آر ناٹ جینوئن فالوورز آف موسیٰ علیہ السلام، وہ تورات کے فالوورز نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے فلسطین فتح کیا اور وہاں پر انہوں نے گورنر کیا، یہودیوں کو نہیں نکالا انہوں نے۔ اس کے بعد کتنے بھی مسلمان وہاں پہ آتے رہے ہیں، یہودیوں کو انہوں نے نکالا نہیں ہے، بدخل نہیں کیا، ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنی وہاں پر کر سکے، یہ تو وہاں پر ان کو سانس نہیں لینے دیتے ہیں۔ کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر اللہ خیر، یہ اللہ جو آج کا
11 लोग थे वो जूम पे, 11 अफराद मतलब जूम पे थे, 11 तीनों मर्द और राज थे, हम जूम पे कर रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा तो मैं उसके आईडी में भेज रहा हूँ, उसमें मेन ये कि उसमें ज्यादा खातून थी तो कुछ लोग भी थे, उसमें यह है कि ये प्रोग्राम जूम पे अटेंड किया जाता है घरों में। इवन मैंने राष्ट्र साहब को भी दी थी और उन्होंने मैसेज किया कि वो बिजी थे इसलिए वो अटेंड किया। और हमारे यूथ पार्ट का अक्सर जो है ना ये प्रोग्राम में जूम पे माशाल्लाह इनका प्रोग्राम जूम पे जब सुबह अपना ब्रिगेड का प्रोग्राम होता है बस्तर में, उसको भी हमने जूम पे करते हैं। तो फिर के बाद हर अगली संडे तो उसमें हमने लेवल 4 जो इसका था उसको उस पे है जो रिवाइज करने से जो बच्चे तब्दील किए। खासतौर पर हमारा ये था कि फास्टिंग ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, हमने भी इसको जूम पे के जो बहने बेटी उसको अटेंड कर रहे थे उनको आसानी होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं जूम के जो पार्टिसिपेंट्स को उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड मेकिंग द अटेंडेंस सो इनकरेजिंग फॉर अस। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बातें कितनी मैंने 6 काफी